بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام معراج الدین ہے اور میرے چینل کا نام حکیم معراج الدین آفیشیل ہے۔ میرے دوستوں، میں آپ لوگوں کی توجہ ایک خاص مسئلے کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ پاکستان کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں اور الحمدللہ یہ کلمے کی بنیاد پر ہمیں یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر۔ اب چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے جب کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اسلام کے اندر ہم داخل ہو گئے۔ اور اسلام کے 5 رکن ہیں، جس میں سب سے پہلے ہے کلمہ طیبہ، اور دوسرا ہے نماز، اور تیسرا جو ہے وہ ہے زکوٰۃ، اور چوتھا جو ہے وہ ہے حج، اور 5واں ہے روزہ۔ میرے دوستو، یہ ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا، یہ 5 ارکان جو ہیں ان کے اوپر ہم نے زندگی کو بسر کرنا ہے، اپنی زندگی ساری ان 5 ارکان کے تحت گزارنی ہے۔ لیکن چونکہ یہ محنت طلب باتیں ہوتی ہیں کہ یقینی بات ہے جب اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کو نماز بھی پڑھنی پڑے گی، اس کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا، اس کو حج بھی کرنا پڑے گا، اس کو زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی۔ یہ سارے کے سارے اعمال ہیں، اس کے اوپر بندے کی جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے، وقت بھی لگتا ہے۔ لیکن کئی لوگ اپنے مفاد کی خاطر جو اس کا مقصد ہے اصل، وہ اس کا مذاق بھی اڑانے لگ جاتے ہیں۔ جیسے یقینی بات ہے جب نماز کے لیے ہم جائیں گے تو ہم نماز کے اوپر 5-10 منٹ 15 منٹ تو لگتے ہیں، تو بندہ اپنا کاروبار بھی بند کرتا ہے۔ نماز کے لیے جب اذان ہو جاتی ہے ہم نماز کے لیے جاتے ہیں، اور نماز کے لیے ہم 15-20 منٹ ہمارے لگیں گے وضو کے اوپر، اور جا کر ہم نے وہ نماز پڑھنی ہے۔ تو پھر نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہماری دکان بند ہوگی، ہمارا کاروبار بھی۔ ظاہری عقل سے ہم اصل لیں تو یقینی بات ہے کہ وہ ہم سمجھیں گے یار میں چلا گیا ہوں نماز کے لیے تو میرے اتنا ٹائم لگا، اتنے گاہک آتے تو میرے پاس پیسے زیادہ آتے تو میں بہت زیادہ کمائی کر لیتا، وہ بندے کے ذہن میں آتی ہے۔ تو اس طریقے پر حج میں جائے گا تو حج کے اوپر بھی بندے کے لاکھوں روپیہ لگتا ہے۔ اس طریقے پر اپنے مال کے اوپر زکوٰۃ بھی دینی پڑتی ہے۔ اسی طریقے پر روزہ بھی رکھنا پڑتا ہے کہ وہ بھی مطلب بندے کو اللہ رب کا احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ محنت طلب ہیں۔ لیکن کئی لوگ جو ہے اسلام کے شعار کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ وہ جو نماز پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ نماز کیا ہے، نماز تو دل کی ہوتی ہے۔ کئی لوگ ایسے بہانے بناتے ہیں، حالانکہ نماز ادا کریں گے تو نماز ہوگی۔ تو اس طریقے پر حج کے اوپر، زکوٰۃ کے اوپر، یہ سارے جو ارکان اسلام ہیں ان کے کئی لوگ جو ہیں ان کی مذاق اڑاتے ہیں۔ جیسے کہ عطاء اللہ شاہ بخاری کے پاس ایک PhD کیے ہوئے ایک وکیل آیا۔ PhD کا معنی ہوتا ہے پھرا ہوا دماغ۔ وہ آپ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ مولانا صاحب کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ بندہ روزہ بھی رکھے، کھاتا بھی جائے، پیتا بھی جائے، اس کا روزہ نہ ٹوٹے۔ حالانکہ دیکھو یہ کھلا اسلام کے شعار کا مذاق ہے۔ تو اس نے، وہ بھی بڑے اللہ والے تھے، وہ بڑے دور اندیش تھے، انہوں نے کہا ہاں ہے، اس کا حل ہے، تم روزہ رکھ کر آ جانا اور ایک بندہ تجھے جوتے مارے گا، تم جوتے کھاتے جانا، اور پھر تمہیں غصہ آئے گا، غصہ پیتے جانا، کھاتے بھی جاؤ گے پیتے بھی جاؤ گے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دیکھو کتنے اچھے انداز کے ساتھ اس نے اس کو بتایا تاکہ اس کو پتہ چلے کہ تو نے مذاق کیا، تیرا ایسا حاصل ہونا چاہیے۔ تو میرے دوستو، یہ مذاق دین کی باتوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ وہ جیسے ایک حقائق مشہور ہے نا، ایک مصور کے پاس ایک بندہ چلا گیا، وہ جا کر کہنے لگا جی سنا ہے کہ آپ جسم کے اوپر تصویریں بناتے ہیں جانوروں کی، تو مجھے شیر بڑا پسند ہے، تو آپ ایسا کر لو کہ میرے جسم کے اوپر شیر کی تصویر بنا دو۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں بنا دوں گا۔ تو جب وہ تصویر بنانے لگا تھا تو شیر کی تصویر جو ہے سوئی کے ساتھ بنانی تھی، اس کے جسم کو سوئی سے گوندنا تھا۔ تو جب وہ گوندنے لگا تو سب سے پہلے جب وہ بنانے لگا، شیر کی ایک حصہ بنانے لگا تو وہ اس کی دم بنانے لگا۔
تو اب یہ بندہ اس سے پوچھتا ہے کہ یار کیا بنا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے میں شیر کی دم بنا رہا ہوں. تو وہ سوئی سے اس کو درد ہو رہی تھی، کیونکہ دم بنا رہا تھا تو وہ درد ہو رہی تھی. تو آگے تو وہ کہتا بندہ مصور کو یار چھوڑو، بغیر دم کے بھی تو دنیا میں کوئی شیر ہوگا. اس نے چھوڑ دی، اس کو دم چھوڑ دی. اب اس نے اس کی ٹانگیں بنانی شروع کر دی. تو اب اس نے ٹانگیں بناتے ہوئے وہ درد پھر ہو رہی تھی. اب پوچھنے لگا یار اب کیا بنا رہے ہو شیر کا؟ کہیں گے یار میں شیر کی ٹانگیں بنا رہا ہوں. تو کہتا یار چھوڑو، بغیر ٹانگوں کی بھی کوئی شیر ہوگا. تو اس نے پھر اس سے بعد پھر تیسرا حصہ بنانا شروع کر. اب کیا بنا رہے ہو؟ میں اب اس کا جی پیٹ بنا رہا ہوں. کہنے گے پھر درد ہو رہی تھی سوئی کی وجہ سے. تو کہنے گے یار چھوڑو، بغیر پیٹ کے بھی کہ تو شیر ہو گئے. پھر پوچھتا ہے کہ اب کیا بنا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے جی کان بنا رہا ہوں شیر کے. تو درد ہو رہی تھی. کہنے لگا چھوڑو یار، بغیر کان کے بھی تو کوئی شیر ہوگا. اس نے پھر اس کے بعد وہ بنا رہا. اب پوچھتا ہے کہ اب کیا بنا رہے ہو؟ کہنے لگا میں یار شیر کی گردن بنا رہا ہوں. تو وہ درد ہو رہی تھی سوئی کی وجہ سے. وہ کہنے لگا یار چھوڑو، کوئی گردن کے بغیر بھی تو شیر ہوگا. تو اس نے پھر اس سے پوچھا کہ اب کیا بنا رہے ہو؟ یار اب میں شیر کے کان بنا رہا ہوں. درد ہو رہی تھی. کہنے لگا یار چھوڑو، بغیر کو کانوں کو بھی شیر ہوگا. اس نے بعد میں پوچھا کہ اب کیا بنا؟ کہنے لگا شیر کی آنکھیں بنا رہا ہوں. کہنے لگا یار چھوڑو، بغیر آنکھوں کو بھی شیر. اس نے کہا ارے پاگل، وہ کون سا شیر ہے جس کی دم نہ ہو، جس کی ٹانگیں نہ ہو، جس کا پیٹ نہ ہو، جس کی گردن نہ ہو، جس کی آنکھیں نہ ہوں، جس کے کان کوئی نہ ہوں، جس کا ہڑیا کوئی بھی نہ ہو، وہ کون سا شیر ہے؟ اس نے اسی کو رکھی ادھر سوئی. تو ساتھ ہی اس کو کوسنے لگا ارے پاگل، بغیر دم کے اور بغیر کوئی ادا کے بھی کوئی شیر ہوتا ہے. یہ حقائق بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ دین اسلام کے اندر یہ سارے ارکان ہیں. ان ارکان میں سے ایک بھی نکال دو تو اسلام تو نہ رہا نا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اسلام کی پوری ارکان کی قدر کی جائے. اور یہ بات بڑی ہی حیرت انگیز ہے، اور اس بات کو اپنے دل کے اندر اتارو. اور اگر یہ میری باتیں، یہ میری محنت آپ کو پسند آئی ہے تو یہ بات دوسرے لوگوں کو بتائی جائے، اس کو لائک بھی کیا جائے، اس کو کمنٹ کیا جائے، اس کو شیئر کیا جائے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ یہ کام کریں گے، دوسروں تک بھی پہنچائیں گے. مجھے بھی اللہ اجر اس کا دے گا، آپ کو بھی دے گا. الحمدللہ.